أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے ناظرین، میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نسخہ حیات جو احکام خداوند ہے عام طور پر سب لوگوں تک اس کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اگر آپ میری اس کوشش کو سراہنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ چیز پھیل سکے، قرآن مجید کے احکام پھیل سکیں، لوگ سن سکیں آج کی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتیں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اهدنا الصراط المستقيم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ بس بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے، خدا فرماتا ہے کہ جیسے اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف پیرایا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرما کر خداوند تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھلائیاں تو نے میری طرف نازل فرمائی میں ان کا محتاج ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تیری مہربانیوں بھری بخشش مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش تیری پاک عادتوں میں داخل ہے، صرف تیری پاکیزگی بیان کر دینا میں تیری حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایات کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ کبھی تو ہدایت بنفس سے متعدی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے تو میں نے الہمنا، وفقنا، ارزقنا اور اعطنا، یعنی ہمیں عطا فرما کے ہوں گے۔ اور جگہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی اور برائی دونوں کے۔ اور کبھی ہدایت الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم۔ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی ہیں۔ اسی طرح فرمان ہے وَإِنَّكَ لَہَدِی، یعنی تو البتہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے جنتیوں کا قول
قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا۔ صراط مستقیم کے معنی سنیے۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کے لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شاہد یعنی گواہی موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے، یعنی بولنے اور عمل کرنے۔ قول یعنی بولنا، فعل یعنی کام کرنا، اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھ پن کے ساتھ آتا ہے۔ سلف اور خلف مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہے اور وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ اسی طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم، یہی خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ علم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین خدا کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جو اس آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن صحیح ہے۔ واللہ العلم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد حق ہے اور ان کا یہ قول سب سے زیادہ شمولیت والا ہے اور ان سب اقوال میں کوئی مخالفت نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء رضی اللہ عنہما ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں
اور ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلیفوں صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی تابعداری کا تابع ہے۔ تابعدار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے، اور قرآن خدا کی کتاب ہے اور اس کی طرف کی مضبوط رسی اور اس کی یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، فالحمدللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو خدا کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے خدا اپنے بندوں سے راضی ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہما اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بینائی اور ہمیشگی طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں خداوند تبارک و تعالی کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے خدا کی طرف محتاج ہے۔ اسی لیے خدا نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے اور خدا پر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے، بالخصوص بے قرار محتاج، اور اس کی طرف سے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، خدا کی اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار ہے، اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کر لی جو مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے، واللہ علم۔ اور دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بھی وارد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس سے ہمیں نہ ہٹا۔ یہ تھی آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ انشاءاللہ آیت نمبر 7 کی تفسیر ہم کل پھر سنیں گے۔
آپ لوگ ضرور پوری آیت کا پورا ترجمہ تفسیر پوری طرح سے سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے. دل کو بہت خوشی اور سکون نصیب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں، ہم اس دین پر قائم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم اسے بہت مشکل سمجھتے ہیں، بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعمل بنائیں. پلیز کمنٹس، لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ سننے والوں کے لیے میں اور جستجو سے اسے پڑھ سکوں. اللہ حافظ.